ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کی تفسیر بھی آپ کو سکھائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو چلیے جانتے ہیں کہ کون سی تفاسیر کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ تفاسیر ہمارے سامنے موجود ہیں، جیسے تفسیر مظہری، فتح البیان فی مقاصد القرآن، تفسیر عثمانی، تفہیم القرآن، بیان القرآن، احسن التفاسیر، فی ظلال القرآن، التحویر والتنویر، تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر الکشاف، تفسیر البحر المحیط، تفسیر روح المعانی، تفسیر الجلالین، تفسیر بغوی، تفسیر فتح القدیر وغیرہ۔ بھئی قرآن عربی میں اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب، آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ اس کے کیا معنی ہے اس لفظ کے، اور اس لفظ کے مفہوم سے کیا آپ واقف نہیں تھے؟ سب جانتے تھے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ صرف ترجمہ سمجھ لینے سے اس کے تمام حقائق و معارف اور اس کے جو احکام مستنبط ہو رہے ہیں وہ صرف ترجمے سے انسان حاصل نہیں کر سکتا، وہ باقاعدہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اور آپ کو یہ فرمایا گیا کہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، کہ آپ نے ہم سے سیکھے قرآن کریم کی یہ تفسیر، ہم سے سیکھی، ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری تھی، اور پھر آپ کو ذمہ داری یہ دی گئی کہ دوسروں کو بھی سکھائیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو کیا پتہ چلا اس سے؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اب میں مجتہد مطلق ہو گیا ہوں اور اب مجھے نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے نہ احادیث کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور نہ مفسرین کے کلام کی ضرورت ہے، میں خود اپنے ترجمے کو سمجھ کر میں جو سمجھوں گا، جو میری سمجھ میں آئے گا وہی قرآن کی تفسیر ہوگی۔ یہ آج ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کبھی ساری زندگی قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سیکھا، جنہوں نے قرآن کریم کو کسی استاد سے نہیں پڑھا، ساری عمر سرکاری ملازمت کرتے رہے، ریٹائر ہونے کے بعد اچانک تفسیر قرآن لکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ بھئی تم نے کوئی عربی جانتے ہو کہ نہیں؟ عربی کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں ترجمہ چھپے ہوئے ہیں اور انگریزی میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس سے ہم خود معنی نکال لیں گے اور اس سے خود کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اجتہاد کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو مولوی ملا جو پڑھاتا رہا ہے، یہ تو لوگوں کو اس نے مقید کر دیا، محدود کر دیا، اور اب ہم آئے ہیں اس ماڈرن تفسیر کے ساتھ کہ جو آج کے ماڈرن انسان کی ضروریات کو سمجھے اور اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے۔ ایک نہیں دسیوں لوگ جو ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں، اور جن کی خواہشات نفس کی ان میں تکمیل ہوتی ہے ان کی تفسیر میں، وہ ان کے دیوانے ہیں۔ یہ آج جو لوگ قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل کی بنیاد پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر جو یہ تفسیریں کر رہے ہیں، جن کا ڈنکا بج رہا ہے بعض لوگوں کے اندر، الحمدللہ جمہور امت میں نہیں، لیکن بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھائی اس میں ہماری خواہشات کی تسکین ہو رہی ہے، لہذا ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لوگ ڈنکا بج رہا ہے، جس کو سنو جی وہ بڑے مؤثر تحریریں ہیں، بڑی مؤثر تقریریں ہیں، لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ ایسے بہت سے مفسرین آئے ہیں، ایسے بہت سے نئے متجددین آئے ہیں، تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے، لیکن کچھ عرصے تک ان کا ڈنکا بجتا ہے، پھر وہ ایسے غائب ہوتے ہیں صفحہ ہستی سے کہ ان کا نام صرف تاریخ میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو یہ پیغام ہے جو یہ آیات دے رہی ہیں، ثم ان علینا بیانہ، بات وہی سمجھو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی، جو آپ نے صحابہ کو سمجھائی، صحابہ نے تابعین کو سمجھائی، تابعین نے تابعین کو سمجھائی،
اور اس کے بعد آج تک اسی متوارث سلسلے سے چلی آتی ہے۔ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام اور جمہور سلف کے ذریعے پہنچی ہے۔ لہذا قرآن کا ترجمہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جب قرآن کا ترجمہ پڑھو تو کوئی مستند تفسیر سامنے رکھ کر پڑھو تاکہ اس کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے۔ آپ کو یہ بیان کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر ضرور کریں۔